بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرات امام ابن عامر شامی، ان کے دو راوی ہے، ہشام اور ابن ذکوان سے مشہور ہیں۔ آپ کو اصول بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بین السورتین، ان کے لیے تین وجوہ ہے، بسم اللہ پڑھنا، اور جو ہے نا کیا نام ہے بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا، اور بغیر بسم اللہ کے سکتہ کر کے پڑھنا۔ حمزہ کیا نام ہے حروف مدہ کے اندر مد منفصل اور مد متصل دونوں میں تین الفی مد کرتے ہیں، توسط کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ توسط۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منفصل اور متصل دونوں میں توسط مد کرتے ہیں، مد لازم کے اندر طول کرتے ہیں، صحیح ہے؟ حمزتین فی کلمتین اور حمزتین فی کلمتین قرآن میں دو قسم کے آتے ہیں، دو حمزے ایک کلمہ میں ہو یا دو حمزے دو کلمہ میں ہو۔ دو حمزے دو کلمہ میں وہ حفظ کے طرح پڑھتے ہیں۔ کس کے طرح پڑھتے ہیں؟ حفظ کے طرح۔ دو حمزے ایک کلمہ میں ہو، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تیسرا اختلاف ان کا، حمزہ کلمے کے آخر میں ہو، جب ہم اس پر وقف کریں تو اس کے اندر کیا صورتیں بنے گی وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی صرف آپ یہ بات سمجھ لیں، دو حمزے ایک کلمہ میں ہو، دو حمزے ایک کلمہ میں ہو تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ تین صورتیں بنتی ہے۔ دونوں مفتوح ہوں گے، اول مفتوح اور ثانی مضموم ہوگا، اول مفتوح اور ثانی مکسور ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، پہلا حمزہ فتحہ والا ہو، دوسرا حمزہ بھی فتحہ والا ہو۔ پہلا حمزہ فتحہ والا ہو، دوسرا حمزہ ضمہ والا ہو۔ پہلا حمزہ فتحہ والا ہو، دوسرا حمزہ کسرہ والا ہو۔ دیکھو اس کے اندر ہمیشہ پہلا حمزہ فتحہ والا ہوگا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا پہلا حمزہ اس میں ہمیشہ استفہام کا ہوتا ہے، اور استفہام کا حمزہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ زبر والا۔ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استفہام کا حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اور استفہام کا حمزہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو پہلا حمزہ تو ہمیشہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیا ہوگا؟ زبر والا ہوگا۔ دوسرا حمزہ اگر زبر والا ہے تو اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں۔ ادخال مع التسہیل، ادخال مع التحقیق، یعنی اس کے اندر الف بھی داخل کریں گے، دوسرے حمزے میں تسہیل بھی صحیح ہے، دوسرے حمزے میں تحقیق بھی صحیح ہے۔ بات سمجھے؟ جیسے اانتم، اانتم کو اانتم، اانتم یعنی ادخال بھی ہوا اور تسہیل بھی ہوا، یا ادخال مع تحقیق، اانتم، اانتم دوسرے حمزے میں تسہیل نہیں ہوا۔ یعنی ادخال کے اندر اختلاف نہیں ہے، تسہیل کے اندر یا تسہیل کرنا یا نہیں کرنا، دو وجوہ بنے۔ کتنے وجوہ بنے؟ جب دو حمزے ایک کلمے میں ہوں گے تو ادخال تو اس میں ہوگا۔ ادخال کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حمزے کے بعد ہم الف مدہ پڑھیں گے، پہلے حمزے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الف مدہ پڑھیں گے، ادخال تو اس میں ہوگا۔ دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگا یا دوسرے حمزے میں تحقیق ہوگا۔ ایک صورت کس کی ہے؟ تسہیل کی ہے، دوسری صورت تحقیق کی ہے۔ یعنی پہلی والی صورت تسہیل کی، آپ دیکھیں انتم، انتم پہلے حمزے کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچا، اس کو ادخال کہتے ہیں۔ دوسرے حمزے میں تسہیل کیا۔ دوسری صورت ہے ادخال، یعنی ادخال بھی کریں گے اور دوسرے حمزے میں تحقیق کریں گے، انتم، انتم دوسرے حمزے میں تسہیل نہیں ہوا، تو اس کے اندر دو صورتیں ہوئی۔ کتنی صورتیں ہوئی؟ دو۔ صرف سورہ قلم کے اندر جو ہے ان کانا، اس کے اندر ادخال کے ساتھ تسہیل متعین ہے۔ صرف یہ ایک کلمہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا کہنا میں دوسرے حمزے میں تحقیق نہیں ہوگا۔ باقی قرآن کریم میں جب دو حمزے زبر والا آ جائیں ایک ہی کلمہ میں تو ان دو حمزوں کے اندر دو صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ ادخال کریں گے اور دوسرے حمزے میں تسہیل کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ادخال کریں گے اور دوسرے حمزے میں تحقیق کریں گے۔ یہ ایک کلمہ مستثنیٰ ہے، اس کے اندر تحقیق نہیں ہے، ادخال مع تسہیل ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ادخال کریں گے اور صرف تسہیل کریں گے، ان کانا نہیں ہے، ان کانا نہیں ہے، ان کانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف اس کے اندر تسہیل ہوگا اس کلمے میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، پہلا حمزہ مفتوح ہو دوسرا حمزہ مضموم ہو تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، یعنی ادخال اور بغیر ادخال کے۔ دوسرے حمزے میں تحقیق ہے، دوسرے حمزے میں کیا ہے؟
تحقیق ہے، دوسرے حمزے میں کیا ہے؟ تحقیق ہے۔ ادخال کے اندر اختلاف ہے، ادخال ہے یا نہیں ہے۔ اگر ادخال نہیں ہے تو حفظ کے طرح ہے، کس طرح؟ اُنبئکم، حفظ کے طرح پڑھیں گے۔ اور اگر ادخال کریں گے اُنبئکم، کیا؟ اُنبئکم، تسہیل نہیں ہے، تسہیل ہے۔ دیکھو ادخال مع تحقیق، بلا ادخال مع تحقیق، کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے طریقہ یہ ہے اُنبئکم، اُنبئکم، تسہیل نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اُنبئکم، حفظ کے طرح، کس کے طرح؟ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس کے اندر اختلاف کیا ہے؟ ادخال بلا ادخال، حمزہ دونوں حمزوں میں تحقیق ہوگا، تسہیل حمزے میں نہیں ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ ادخال اور بغیر ادخال۔ تو اس کے اندر دو وجوہ ہیں۔ کتنے وجوہ ہیں؟ نمبر ایک ادخال، نمبر دو بلا ادخال۔ کس طرح پڑھیں گے ادخال والا کلمہ؟ اُنبئکم، اُنبئکم، اور بغیر ادخال والا اُنبئکم، حفظ کے طرح۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پھر جو ہے نا یہ کلمات ہے انزل، القی، ان کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ تین صورتیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں۔ تحقیق حمزتین مع ادخال، دو حمزوں میں تحقیق کرنا اور ادخال پڑھنا۔ کس طرح کریں گے؟ انزل، 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 یا القی، انزل، القی۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ دوسرے کیا ہے؟ تحقیق بدون ادخال، انزل، القی، جس طرح حفظ کے اندر ہے، جس طرح حفظ کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح تیسری قسم کیا ہے؟ ادخال مع تسہیل۔ یہ تینوں کلمات کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ تینوں کلمات کے اندر یہ تینوں ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ تینوں صورتیں قرآن کریم میں، یعنی یہ کلمات صرف تین آئے ہیں کہ پہلا حمزہ مفتوحہ ہو، دوسرا حمزہ مضمومہ ہو، اُنبئکم، انزل، القی، یہ تین کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ تین کلمات ہیں۔ تو ان تین کلمات کے اندر کیا ہے؟ ادخال مع تسہیل فی حمزہ ثانیہ، ادخال مع تسہیل فی حمزہ ثانیہ۔ یعنی پہلے کیا تھا؟ ادخال مع تحقیق تھا، ادخال تحقیق کے ساتھ، کس طرح؟ انزل، انزل۔ اس کے پھر کیا تھا؟ یعنی حمزتین میں تحقیق بغیر ادخال کے، انزل، حفظ کے طرح، انزل۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ادخال مع تسہیل فی حمزہ ثانیہ، انزل، 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 دوسرے حمزے میں تسہیل۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تین صورتیں ہوئی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ یعنی ایک صورت تو حفظ کے طرح ہے، انزل، اس میں دوسرے حمزے میں تسہیل بھی نہیں ہے اور ادخال بھی یہ حفظ کے طرح ہے۔ پھر ایک صورت جو ہے نا کیا نام ہے؟ جس طرح ادھر ہم نے دو صورتیں پڑھی تھی ادخال کی، ادخال اور بغیر ادخال کے، نہیں، ادخال کے ساتھ تحقیق اور ادخال کے ساتھ تسہیل، ادخال کے ساتھ تحقیق اور ادخال کے ساتھ تسہیل۔ ادخال کے ساتھ تحقیق کس طرح؟ انزل، انزل، اور تسہیل انزل، انزل، دوسرا حمزہ میں تسہیل ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ حمزہ جب پہلا حمزہ مفتوحہ ہو، دوسرا حمزہ مضموم ہو۔ تیسرا قاعدہ ہے پہلا حمزہ مفتوحہ ہو، دوسرا حمزہ مکسورہ ہو، تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ ادخال مع تحقیق بلا ادخال مع تحقیق۔ ادخال مع تحقیق، ایذا، حمزہ کو کھینچ لیا الف، ایذا۔ ادخال بلا تحقیق حفظ کے طرح، ایذا، ایذا، جیسے حفظ میں پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ ادخال مع تحقیق کیا ہے؟ ایذا، ایذا، دوسرے حمزے میں تسہیل نہیں ہے۔ ادخال بلا ادخال مع تحقیق کس طرح پڑھیں گے؟ ایذا، جیسے حفظ میں پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں؟ اس کے بعد یہ 7 کلمات ہیں، ان کے اندر صرف ادخال متعین ہے۔ کیا متعین ہے؟ ادخال، یعنی ان کے اندر بلا ادخال نہیں ہے، بلا ادخال نہیں ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ ایذا، ایذا مت، ایذا، دوسرے حمزے میں تحقیق ہے، صحیح ہے۔ انکم، انکم، کیا؟ یہ 7 کلمات ہیں، ان کے اندر ادخال بھی ہوگا اور دوسرے حمزے میں تحقیق ہوگا، سوائے یہ آخری والے کے، صحیح ہے۔
تو دیکھو یہ اذا متو صحیح ہے. دوسرا انکم یعنی ادخال دوسرے حمزے میں تحقیق ہے. ان لنا یہ دونوں اعراف والے ہیں، یہ سورہ مریم والے، اور یہ شعراء والا ان لنا. بات سمجھ میں آ رہے؟ اس میں بھی ادخال مع تحقیق ان لنا صحیح ہے. اور 14 انکم اسی طرح افکن آلہتن افکن، یہ دونوں سورہ صافات میں ہے، یہ سورہ شعراء میں، یہ دونوں سورہ اعراف کے اندر ہے، اور یہ سورہ مریم میں صحیح ہے. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے انکم لتکفرون، اس کے اندر دوسرے حمزے میں تحقیق بھی صحیح ہے، دوسرے حمزے میں تسہیل بھی صحیح ہے. ادخال تو ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ادخال تو اس کے اندر ہے، لیکن دوسرے حمزے میں تحقیق بھی صحیح ہے اور دوسرے حمزے میں تسہیل بھی صحیح ہے. دو وجوہ ہے. پہلا وجہ کیا ہے؟ انکم یعنی ادخال اور تحقیق دوسرے حمزے میں. دوسرا کیا ہے؟ یعنی ادخال اور دوسرے حمزے میں تسہیل. انکم سمجھ؟ انکم اور انکم یعنی ادخال مع تحقیق، ادخال مع تسہیل. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد یہ کلمات دیکھو، قیل غیظ جیء حیل سیق سیء سیئت، ان کلمات کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے ہشام کے لیے اس کے اندر اشمام ہے. کیا ہے؟ اشمام. یعنی یہ قیل اصل میں قیل ہے نا، پیش ہے نا، تو یہ پیش اور زیر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ قیلا کیا کر رہے ہیں؟ قیلا اشمام کر رہے ہیں، زیر پڑھ رہے ہیں، لیکن زیر میں پیش کی طرف اشارہ کر کے ہونٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ گول کرتے ہیں. اسی طرح غیظ غیظ، اسی طرح جیء، اسی طرح حیل، اسی طرح سیق، اسی طرح سیء سیئت. بات سمجھ میں آ رہے؟ پڑھیں گے زیر لیکن ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟